ہر شخص جو ہے نا عمران صاحب مجھے لگتا ہے خوف زدہ ہے. خوف کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں آج کے بجائے آنے والے کل میں رہنا چاہتا ہوں. مستقبل کے اندیشوں نے میرا حال بے حال کر رکھا ہے. صحیح ہے نا؟ ونڈرفل. کہ بھائی آج کا جو دن ہے, آج کی جو انجوائمنٹ ہے, آج کی جو چیزیں ہیں, آج جو اللہ نے مجھے نعمتیں جو ہے وہ دے رکھی ہیں, اس کی قدردانی کرنے کے بجائے میں آنے والے کل کے لیے کچھ جمع کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ مائنڈ سیٹ ہی تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا وہ ایمان کہاں چلا گیا, وہ میرا یقین کہاں چلا گیا, مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کہاں چلا گیا کہ جی کل آج اللہ نے دیا ہے, کل بھی دیا تھا, کل کیوں نہیں دے گا. اگر میں کام کروں گا تو مجھے ضرور ملے گا, محنت کروں گا تو مجھے عمل ضرور ملے گا. صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر سکتا ہوں, آپ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں شاید یہ بھی اتفاق کرتے ہوں گے, لیکن ایک ذہن ایسا بھی ہے جس کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں. ہمارے ہاں پڑھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک تو یہ بہت ہی خوبصورت جملہ لگتا ہے, انسان بہرالانسان ہے اور ڈگمگا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کہتے ہیں کہ غربت جو ہے یا خالی پیٹ انسان کو شرک اور کفر تک بھی ڈریگ کر کے لے جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں آپ کے الفاظ کے ذریعے حوصلہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں, باوجود ان کے ذہنوں میں مایوسی کے بادل کبھی جھٹتے ہی نہیں ہیں. سر یہ دو متضاد باتیں ہیں. میں انتہائی احترام کے ساتھ اگر آپ سے اختلاف کر سکوں, یہ دو متضاد باتیں ہیں کہ اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہوں اور مایوس ہوتا ہوں. ہاں یہ انتہائی دو متضاد باتیں ہیں نا, کیونکہ رب یہ کہتا ہے کہ مایوس وہ ہو, جی جی ایسے ہی ہے نا, جس کا رب نہ ہو. مایوسی کفر ہے, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل. اور سوال یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یقین مانے, یہ الفاظ ہم نے اتنے اوور جنرلائز کر لیے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں زمین پہ رہنے والا اور زمین پہ ریسرچ کرنے والا بندہ ہوں, اور میں شماریات کا بندہ ہوں, میں اسٹیٹسٹکس کا بندہ ہوں. صحیح. میں کچی آبادیوں پہ کام کرنے والا بندہ ہوں. میری آرگنائزیشنز جو ہے وہ پہلے اگر 28 سال میں کام کیا ہے اور $10,000 سے $15,000 کا فری علاج کرتے ہیں, اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمرشل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتنا زمین پہ کام کیا ہوگا نا, صحیح, اور ہمارے اداروں نے کام کیا ہوگا. سوال یہ ہے بردر, جب ہم یہ کہتے ہیں نا, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ اور لائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا. آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اپنے کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے آپس میں پوچھتے ہیں, دوستوں سے پوچھتے ہیں, پھوپھی سے پوچھتے ہیں, گلی کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, اور واپس آتے کہتے ہیں پیٹ خراب ہے, حالانکہ سب علاج کرا لیا. یہ جو سب تھے نا, یہ کون تھے؟ پھوپھی, دوست اور گلی کا ڈاکٹر. زبردست بات کی ایسے. اور کیا کہتا ہے, یہ سب کو دکھا دیا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹیڈ, پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں ظاہر ایک تجارتی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. سر آج کی تاریخ میں مجھے ایک اسکلڈ کوئی شعبے کا ایک بندہ اٹھا لے, آپ کے ڈیجیٹل سے لے کے کارپینٹر تک, ڈرائیور سے لے کے ٹیلر تک, الیکٹریشین سے لے کے پلمبر تک, مجھے ایک اسکلڈ پراپر بندہ فارغ دکھا دیں, آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے اس کے پاس, اور اس کے پاس کام ہوگا. اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ بغیر محنت کیے, کم محنت کی ہے, یا میں نے کر لیا ہے اور میں فارغ ہوں, اس کے اور ایڈ کر لوں, کیونکہ میرا سب سے بڑا چیلنج میرا بتاتا ہے HR. سب سے بڑا چیلنج میرا بتاتا ہے HR. وہ بہت سارے موٹیویشن اسپیکر میں آ جائے گا کہ جی مجھے دولت کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا اپلائی کرنا چاہیے. ایکشن زیرو, اپلیکیشن زیرو. میں ایک اچھے لیول کا آبویسلی انٹرویو ایک MD کے پاس کب آتا ہوگا نا, جب ایک کئی فلٹر کر کے آتا ہوگا. میرے پاس اس طرح کے بھی لوگ پہنچتے ہیں جن کو میری آرگنائزیشن کہیں نہیں پتہ, انہوں نے میری ویب سائٹ نہیں دیکھی, وہ میری کیٹیگری کو نہیں جانتا, اور وہ صرف آ کے ایک ہی بات پوچھ رہا ہے, میرے پرکس کیا ہوں گے, میرے گین کیا ہوں گے, میرا اوور ٹائم کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا. سوال یہ نہیں, وہ آیا اس لیے ہے کہ آپ یہ بتائیں گے مجھے کیا دیں گے, مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اور میں آبویسلی اگر امپلائر کے آپ کہہ رہا ہوں کہ میری زبان کا بات کرے گا کہ یہ مجھے کیا دے گا, کیوں بھائی میں پیسے دوں گا نا. جب میں پیسے دوں گا تو مجھے کس کا فائدہ دیکھنا ہے, کہ آپ مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے, کتنے CVs بھیجے, کتنا آپ کے بارے میں پڑھا, کتنے اسکلس آپ نے اپ گریڈ کیے, نہیں. ٹھیک ہے, نیٹ ورک ہوتا ہے, جس جگہ کی چیز چاہیے اس کو کتنا اسٹڈی کیا. اپنے نیٹ ورک کے اندر پتہ ہے کیا چیز کہے گا, یار سفارش لگ سکتی ہے. ارے بھائی 11 وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو پراپر کام کر رہے ہوں گے, ان سے جا کے میں ٹپس سیکھ لوں. میں فارغ گھوم رہا ہوں صبح سے لے شام تک, لیکن ایک انٹرنشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یار اگر میں انٹرنشپ کر لوں میرا تجربہ آ جائے اور پھر میں اسٹڈی کر کے میں چلا جاؤں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرائیور سے لے کے, گارڈ سے لے کے, کوک سے لے کے, ہر سیلس مین سے لے کے, اکاؤنٹ سے لے کے, ہر شعبے کے اندر مجھے چاہیے لیکن نہیں ہے.
اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوورسیز جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں, کیونکہ میں ایک ملٹی نیشنل رن کرتا ہوں, تو میرے سارے دوستوں کے بہاف کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑے بڑے گروپس کے ناموں کی بات کر رہا ہوں سر, نہیں ہے. میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, نہیں ہے سر. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. مجھے لگتا ہے شاید لوگ جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں ایک چیز, اور بغیر سیکھے, مطلب ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنا چاہتے, اس کے لیے تیار نہیں, یا ویلیو ایڈیشن کے لیے جو ہے وہ کسی مہارت کو اپنے اندر لے کے نہیں آنا چاہتے. لیکن وہ شکوہ جو ہے جہاں سے ہمارا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا, وہ ان کو بھرپور طریقے سے کرنا آتا ہے. یا پھر ہم کنکلوڈ یہ کر رہے ہیں اس ڈسکشن کو کہ لوگوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے, اور اس کے عوض جو ہے وہ ان کو کچھ ملے گا. میرے خیال میں کمپلینٹ کی بڑھتی ہوئی ریشو کی جو سب سے بڑی وجہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, میں آپ سے ایگری کروں گا کہ لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ماڈل کیا ہے. بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے.